حضرات مومنین السلام علیکم۔ آپ سبھی کو عید کی تہنیت پیش کرتے ہوئے ایک اہم پروگرام کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو مختلف پروگرام آپ ہمارے ذریعے دیکھا کرتے ہیں، لیکن آج اہم اس پروگرام اس لیے ہے کہ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ زیارت کا موقع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا عطا حیدر رضوی صاحب، جو کہ الرحمان ٹور اینڈ ٹریولز کے حوالے سے مسلسل خدمت زائرین، خدمت زوار انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ الرحمان ٹورز کس طرح سے آگا کام کر رہا ہے، اور فیوچر میں، مستقبل میں آپ نے جو نئی کاوشیں کی ہیں جو اکثر کامیابی کی منزلوں کو بھی چھو رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک بھی الرحمان ٹور کے حوالے سے عطا حیدر صاحب کی آواز پہنچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوذر بھائی، آج ہم غراف ایجنسی میں آپ کے پیار اور محبت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج لگ بھگ ہم 12-14 سال سے خدمت زوار امام حسین انجام دے رہے ہیں، اور ہم اس میں اپنے وقت کے امام محمد علی محمد سب کی دعاؤں کے ساتھ ماں باپ کی بھی دعائیں شامل حال ہے۔ جہاں تک مسئلہ زیارت ہے، ہم شکرگزار ہیں اپنے معبود کا، یہ خدمت مجھ سے وہ لے رہا ہے، اور دعا ہے کہ وہ خدمت لیتا رہے اور ہمیں بار بار زوار امام حسین کی بدولت کربلا جانا نصیب ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔ لہٰذا پہلے ہم کربلا کو سلام کریں، پھر اس کے بعد ان زوار امام حسین کو سلام کرے جن کی بدولت ہمیں کربلا نصیب ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی، ان جذبے کو سلام، کیونکہ عطا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں لے جا رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ نے بالکل واضح طور پہ زائرین کے سامنے بات رکھی۔ لیکن اور ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت، کیونکہ ایک ٹورس بہت مارکیٹ میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اس سے مجھے کوئی گریز نہیں، لیکن جس طرح سے زائرین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں، اور زائرین بھی جو اس وقت ہمارے اسکرین پر ہیں وہ بھی اس بات کو ضرور جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب زائر جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ معاف کیجیے گا عطا حیدر صاحب کی جو زائر جاتا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، کیسے کیسے وہ چیزوں کو مینیج کرتا ہے، تب چاہتا ہے کہ اپنے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت پہ پہنچ سکے۔ قافلے بہت ہیں، لیکن منحصر ابوذر ان پر ہے کہ جو جانے والا جو ہے وہ کس جذبے کے تحت پیسہ جمع کر رہا ہے، اور محنت مشقت کے ساتھ پیسہ جمع کیا ہے۔ قرض تک لوگ لیتے ہیں، اپنے زمین و جائیداد بیچ کے کربلا معلیٰ جاتے ہیں، تاریخی سے بھری اور آج سامنے کی چیزیں ہیں۔ جی، تو اس میں فیصلہ اس کو کرنا ہے کہ ہم کس قافلے سے جائیں، جانے والے پر پہلے یہ منحصر ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے آغا کی اتنے اٹریکشنز آتے ہیں، اور اس کا ظاہر جا کے وہاں پر پریشان ہوتا ہے، تو اس کا آپ جو آپ کا ٹور الرحمان ٹور ہے، جس کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، جس کے حوالے سے گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، وہ کس طرح سے خدمت انجام دیتا ہے، میں چاہتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ظاہر جاتا ہے وہ اعتماد کر کے جاتا ہے کہ مثلاً ابوذر صاحب جا رہے ہیں، یا عطا حیدر صاحب جا رہے ہیں، یا کوئی اور شخص ہے، اور ظاہر ہے ان کا بھی جذبہ نیک ہی ہوگا، لیکن آپ کا ٹور کس طرح سے کام کرتا ہے ان کی خدمات کے لیے؟ بھائی میرے الحمدللہ، جہاں تک میرا مسئلہ ابوذر بھائی، میری اپنی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی زائرین میرے پاس پاسپورٹ لے کے آ رہا ہے یا مجھے اس لائق سمجھ رہا ہے، ہم حتی الامکان 99% 99 پوائنٹس ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زائرین میرے قافلے میں آیا ہے تو جس جذبے کے ساتھ آئے ویسے خوش ہو کر وہ کربلا سے واپس آئے۔ زیارت ایران، زیارت عراق، زیارت سیریا۔ اب رہا مسئلہ ہمارے انتظامات کا، ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہوٹل ہمارے حرم سے بالکل قریب ہو، اتنی قریب ہو کہ زائرین کو یہ نہیں کہنا پڑے کہ عطا بھائی یہ دور ہے۔ تو یہ ایک اچھی فیسلٹیز ہو گئی، لیکن جو بزرگ زائر جاتے ہیں، یا وہ زائر جو پہلی بار کربلا معلیٰ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ سے اللہ نے سب کو صاحب استطاعت کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کربلا معلیٰ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم جاتے ہیں، تو ان کے لیے الرحمان ٹورز کس طرح سے کام کرتا ہے؟ وہی میں نے کہا بھائی، میری اپنی کوشش رہتی ہے، سب سے پہلے تو میری اپنی کوشش ہے ابوذر بھائی کہ ہم زائرین سے اتنا ہی پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جتنا میرے اخراجات میں ہے۔ اچھا، میری 99% کوشش ہوتی ہے کہ ہم اضافی رقم نہیں لیں، بلکہ میں بہت
ذمہ داری کے ساتھ آپ کے اس چینل سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی کسی کا پاسپورٹ میرے پاس آیا ہو اور کچھ کم پیسے کی وجہ سے واپس ہوا اس کی زیارت رکی ہو، یہ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے شہزادی سے ڈر لگتا ہے۔ زائر کو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو زیارت ملنا چاہیے۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہاں کیسے بھی رہ لوں گا، میں کہتا ہوں میں جاؤں گا تو بہت سکون سے رہوں گا اور مجھے کھانا بھی اچھا چاہیے، مجھے ہوٹل بھی اچھا چاہیے۔ یہ میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے ویورز کو اچھا نہ لگ رہا ہو یہ بات، لیکن آپ جو بھی زائر جائیں، جس ٹور سے بھی جائیں، آپ اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ آپ کے پاس اچھا ہوٹل ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھی جو لوکل ٹریول ہے وہ بھی آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، جو مولانا آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کی بھی انفارمیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ زیارت کا ان سب چیزوں پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ بات میں نے ابھی عرض کی کیا تھا بھائی کے ساتھ، ہم بات کرتے ہیں لکھنؤ کے زائرین کے لیے، کیونکہ لکھنؤ کے زائرین اکثر اس بات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہاں سے تو بڑے بڑی باتیں کر کے ہمارے جیسے ٹور آپریٹرس یا آپ جیسے لے آتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح سے وہ ان خدمات کو انجام نہیں دے پاتے جس کا وہ وعدہ کرتے ہیں۔ جی ہاں بزرگ بھائی، جہاں تک مسئلہ وعدے کا ہے، دیکھیے کبھی بھی ہم نے جھوٹا وعدہ اپنے زائرین سے نہیں کیا، چونکہ میری دلی خواہش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں اور لکھنؤ میں کام کریں اور آپ کی ہمارے الرحمان ٹور پر پوری سرپرستی ہو، چونکہ آپ نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ہمارے گراف ایجنسی کے ساتھ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اور ہم کشمیری محلے میں عزا خانہ پنجتنی میں میرے الرحمان ٹورز کی آفس، دوسری آفس یہاں کھلے گی، جس کے لیے رابطے کے لیے خود ہمارے ابوذر بھائی ہوں گے، اور جو نام سامنے اگر آپ کو بتایا جائے گا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نجف اشرف میں پورے عراق میں ہمارے مخصوص مولانا ہیں، مولانا سلطان صاحب قبلہ، جو زیارت کے معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے بہت اچھی زیارت کراتے ہیں، اور مشہد مقدس میں ایران کی زیارت کی مولانا رضا عباس صاحب قبلہ، جو قوم اور مشہد کے اور مقاماتی جو ایک سینئر ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی مبتدی، بڑے با اخلاق دونوں مولانا ہیں جی، اور بہت اچھے زیارت کراتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم ابھی آپ نے ایک ابتدا میں سوال کیا ہمارے بزرگوں کے مسئلے میں کہ بزرگوں کے لیے کیا آپ اہتمام کرتے ہیں، تب بزرگ بھائی میری اپنی کوشش بھی رہتی ہے، اور آپ نے بھی مجھے محسوس کیا اعلان کرنے میں کہ ہم اپنے قافلے میں جب زیارت کے نکلتے ہیں تو ایک مختصر تقریر ہوتی ہے، 2-3 اشعار نوحے کے ہوتے ہیں، اور وہاں سے ماتم کرتے نکلتے ہیں، اور پھر یہ خاص اعلان کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کی خدمت کے لیے بھی کوشاں رہیں، اس لیے کہ اگر اپنی زیارت کو قبول کرانا ہے ان کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، تو چاہے وہ بزرگ عورت ہوں چاہے وہ بزرگ مرد ہوں، اگر کوئی ایسی لیڈیز یا ایسی کوئی جینس ہمارے قافلے میں جا رہے ہیں جو تنہا ہیں مثلا، تو ان سے خاص گزارش کرتے ہیں، اگر فیملی والے زیادہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت زیادہ ضعیف ہیں یا یہ مرد زیادہ ضعیف ہیں، تو ان کا آپ خیال رکھیے۔ ہم تو ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، جو ہمارے قافلے کے نمائندہ وہ تو ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص یہ اہتمام اپنے قافلے میں حتی الامکان کوشش رہتی ہے کہ وہ بزرگ بھی اتنے ہی خوش رہ کے جیسے ایک جوان اور بزرگ خوش ہو کے آتے ہیں۔ گروپ میں سب سے پہلے ہمارے عرفہ کا گروپ ہے جس میں خود رہتا ہوں، اور عاشورے کا گروپ ہے جس میں ہم خود رہتے ہیں۔ اربعین تو ماشاءاللہ میں نے اس کے قبل آپ کے چینل سے کہا تھا کہ وہ سلام ہے ہمارے نوجوانوں کو جو اپنے جذبے کا اظہار کرتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے جوش اور جذبہ کی شیعت جو ہے سمٹ کر کربلا پہنچ گئی ہے، اور اس میں ہماری کوشش رہتی ہے جانے والے زائرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ مجھے پہلے بتا دیں، چونکہ ٹکٹ کا بھی مسئلہ اہم ہوتا ہے اور ہوٹل کا بھی مسئلہ اہم ہوتا ہے، چونکہ ایک سخت سفر کہا جاتا ہے ان حضرات کے لیے جو ٹور آپریٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا جی، اور جو لوگ بھائی پہلی بار جاتے ہیں بزرگ بھائی، وہ تو یہ سوچ کے گئے، مثلا آپ گئے آپ نے بہت تعریف کیا، ہم گئے ہم نے بہت تعریف کیا، اب وہ جذبہ لے کے جاتے ہیں اربعین میں، بے شک، لیکن اربعین میں چلنا زیادہ رہتا ہے۔ اربعین مین سمجھے کہ نجف سے کربلا واک، ہاں وہ اٹریکشن ہے، یہ وہ مین ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی زائر کے، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے بچہ ہو چاہے بچیاں ہوں، کہ کسی کی زیارت چھوٹی ہو یا زیارت نہ ہوئی ہو، بس یہ ہے کہ چلنا ہے، سامرہ جانا ہے تو ابھی سامرہ سے آپ آدھا کلومیٹر پہ آپ کی بس رکتی ہے، اربعین میں
2 किलोमीटर दूर पे बस रहे थे। हाँ 2 किलोमीटर काजमैन में 2 तो किलो। देखिए जब में गफीर होता है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ इराक के लिए बड़ा मसला ये होता है कि वो इतनी पब्लिक होती है। हालांकि अगर कहा जाए आसान ज़बान में तो वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, वहाँ तो अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का पूरा मैनेजमेंट होता है कोई। और जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि अरबईन का सफ़र सख्त है, लेकिन उसके अलावा इराकियों को उस मौके पर सलाम करने का दिल चाहता है कि इस तरह से वो हर ज़ायर की खिदमत करते हैं। तो हम इस बात को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बातें बहुत लंबी ना हो जाए, आखिर में मैं मौलाना अता हैदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलसल आपसे गुफ्तगू इस हवाले से होती रहेगी। अभी शाबान का ग्रुप हम, हमारे वालिद साहब, हमारी अहलिया और हमारी फैमिली के बहुत से लोग मौलाना अता हैदर साहब क़िबला के साथ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़ियारतों के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए थी उस पर भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से क़िबला ने काम किया और सभी ज़ायरीन बहुत तारीफ़ करते हुए खुश होकर आए। देखिए क्या होता है ना कि ज़ियारत का मकसद ये है कि आपको शादी ज़ियारतें मिल जाएं, और जब कुछ हद से सिवा मिल जाता है तो आप ज़्यादा थैंकफुल हो जाते हैं कि इस बार उन्होंने, मैं तो अगर कहूँ तो मुझे खुद याद नहीं कि कितनी बार मैं करबला मोहल्ला गया, लेकिन अता हैदर साहब के साथ मुझे इस बार, यानी मैं अगर बात करूं 2023 की, सन 2023 की, तो शाबान के ग्रुप में मुझे कुछ ऐसी ज़ियारतें भी क़िबला की रहनुमाई में मुझे हासिल हुई जिससे मैं अब तक ये तशना था। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जो भी ज़ायर अर्रहमान टूर के हवाले से करबला मोहल्ला या ईरान या सीरिया ज़ियारत पर जाते हैं, उनको खुदा उनकी ज़ियारतों को भी कबूल करे और आगा की खिदमत को भी कबूल करे। तो हम चाहेंगे कि आप भी अगर ज़ियारत के हवाले से करबला मोहल्ला, नजफ़ अशरफ, सामरा, काज़मैन की नियत रखते हैं, या मशहद या क़ुम की ज़ियारत के हवाले से जाना चाहते हैं, या सीरिया की ज़ियारत के हवाले से जाते हैं, तो मौलाना अता हैदर साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे राबता कर लें। मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे राबता और कर लें। अबू भी आपने जो फरमाया, इंशाअल्लाह हम मई वेकेशन में भी मेरा ग्रुप जा रहा है, समर वेकेशन को लेकर बात कर रहे हैं जी, तो इसमें भी ग्रुप जा रहा है जिसमें मैं खुद भी जाऊंगा। और ये ग्रुप इंशाअल्लाह 22 या 25 मई को रवाना होगा, दिल्ली से भी और हमारा बम्बई से भी, ये दोनों जगह से हम ग्रुप जाएंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप जो अरफे का होगा, और अरफा और गदीर वहीं होगी, अरफा गदीर होगा वहाँ, फिर आशूरा, उसके बाद अरबईन। और इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में एक मखसूस ग्रुप इरादा है मेरा उम्रा से अटैच, उम्रा सीरिया, उम्रा ईरान इराक का। उसमें अगर हमें पहले से ज़ायरीन ने हमें मुतवज्जह किया तो खुसूसी रियायत के साथ वो ग्रुप हम निकालेंगे। चूँकि वक्त से पहले अगर हम होटल कर लेते हैं, वक्त से पहले हमें टिकट दस्तयाब हो जाती है, कुछ अखराजात में कमी आ जाती है। अब लास्ट वक्त में अगर जो लोग राब्ता कायम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला वीज़े का होता है। आज इराक का वीज़ा बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, और बिलखुसूस अरबईन के मौके पर बड़ी परेशानियां आती हैं। यानी कम से कम 25 डेज तो मुझे लगता है वीज़े के लिए। अगर मुझे 20 दिन में मिल जाए, 17 दिन में मिल जाए तो मौजज़ा है। अब जो ज़ायरीन हमसे 20 दिन पहले राब्ता कायम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अहम मसला होता है कि हम कैसे ना करें। कोशिश करते हैं कि उनको हम करबला पहुँचाएँ, लेकिन मैं काविशों में इजाफा हो जाता है। तो व्यूअर्स आपसे भी ये गुजारिश रहेगी, और जो भी हज़रात करबला मोहल्ला या ईरान इराक या उम्रे के हाजतमंद है कि ज़ियारत पे जाएं, तो एक बार मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप मौलाना अता हैदर साहब का जो ये टूर है, बल्कि मौलाना अता हैदर साहब का टूर नहीं, आप सबका है रहमान टूर, जो कि मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं शाबान की बात करूँ कि अभी हम लोग शाबान के सफ़र में थे, तो मुसलसल जश्न रहे, मुसलसल महाफिल रही, चाहे वो कुम में हो, चाहे वो करबला मोहल्ला में हो, और काफ़ी शोराए इकराम और उलमा ख़तीब आपके हमरा थे, जो कि हर बार मैंने देखा है, जिसके वीडियोस भी आपने बहुत पसंद किए। ख़ास तौर से मैं इसी अरबईन की बात करूं जो अभी गुजर के गया है, तो उसमें कुछ ऐसे अफराद थे जिनकी मारिफत हुई, और वो अहले हुनूद हमारी बहनें थीं जो साथ में, मैं अगर बात करूं आसानी से पूरी दुनिया में वो वीडियो उनका वायरल हुआ। डॉक्टर अभिता कमाड़े साहिबा जो कि एक अक़ीदतमंद है, उसमें अता हैदर साहब का भी बहुत अहम रोल रहा कि उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो जाहिर है कि एक अच्छा मौका है हमारे साथ, और एक अच्छा टूर हमारे पास है कि हम इसके साथ राबता करें, और करबला मोहल्ला और जिन भी मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं उस पर आप राबता
کریں, اور بھلے آپ نہ جائیں تو اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں تو عطا حیدر صاحب کی ٹیم پوری حاضر ہے, اور لکھنؤ میں بھی کیونکہ اب ان کا آفس یہاں پر انشاءاللہ جلدی 1 مئی سے اوپن ہو جائے گا, تو آپ یہاں پر بھی آ کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ جمع کر دیں. اور اگر نہیں بھی آپ کو جانا ہے یا کہیں بھی کوئی کسی بھی طرح کی بھی رہنمائی چاہیے آپ کو زیارت کے حوالے سے, تو مولانا عطا حیدر صاحب آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہیں. انشاءاللہ آگے کی گفتگو جاری رہے گی اس ٹور کے حوالے سے, اور زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فیسلٹیز اور ہو رہی ہیں اور نئے رولز کیا آ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے, تاکہ آپ کو رہنمائی ہو سکے زیارت کے حوالے سے. اور مولانا نے جیسا کہ آخر میں کہا کہ اگر آپ خواہش مند ہیں تو آپ جس ٹور سے بھی جانا چاہتے ہیں ان سے تھوڑا سا پہلے سے رابطہ کریں گے تو ان کو آسانیاں یہ ہو جائیں گی کہ آپ کا جو ویزا کا پروسیس ہوتا ہے, جو ایئر ٹکٹ کا پروسیس ہوتا ہے, وہ بآسانی ہو جائے گا. اور اسی لفظوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کو جلد سے جلد کربلائے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے, اور ہم سب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اس ویڈیو کے ساتھ بھی جب ہمارا یہ آفس اوپن ہو جائے گا, اور بہت سی جانکاریاں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر الرحمان ٹورز کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ اربعین کے پروگرام ہوں, چاہے وہ سفر زیارت کے حوالے سے پروگرام ہوں, وہ چاہے وہ زائرین کے ویوز ہوں, ساری چیزیں وہاں پر ہیں. پہلے ایک بار آپ دیکھ لیں, خود مطمئن ہو جائیں, پھر آپ ہم سے رابطہ کریں. خدا حافظ والسلام.